الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد نعمة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھلاوے، اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھلاوے، جڑا پڑھے منے عمل کرے وہ جنتی جاہیں پاوے. گزشتہ جمعے میں نے والدین کی عظمت، والدین کی شان پر کچھ باتیں عرض کی تھی. ماں باپ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ. اگر دل میں ماں باپ کا احترام نہیں تو زندگی نہیں. ماں باپ کی عزت نہیں، ماں باپ کی عظمت نہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں تو انسان نہیں. دیکھیں جانور نہیں جانتے کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں. آپ دیکھ لیں گایوں میں، بھینسوں میں، بکریوں میں، بھیڑوں میں، ان کو نہیں پتا. بس جس وقت دودھ پینا چھوڑا کچھ عرصے کے بعد پھر کوئی پتہ نہیں ہے کون ماں تھی، کون باپ تھا، کون فلاں تھا. جانور ہیں. پرندوں کو نہیں پتا، حیوانوں کو نہیں پتا، درندوں کو نہیں پتا، جنگل کی مخلوقات کو نہیں پتا. لیکن انسان ساری مخلوقات سے اشرف مخلوق ہے، ممتاز مخلوق ہے. اس وجہ سے جتنا ماں باپ کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ کے ہاں ماں باپ کی عزت اتنا بڑھتی چلی جاتی ہے. ماں باپ کے ساتھ بندے کو جتنا زیادہ واسطہ پڑتا جائے گا اتنا اس کے ذمے ماں باپ کے حقوق زیادہ لگتے چلے جائیں. میں نے گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ کائنات میں صرف واحد ہستی وہ باپ ہے. جب بھی آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ یہ محنت کر رہے ہیں تو کس لیے، وہ کہے گا بچوں کے لیے. آپ ملازمت کر رہے ہیں، آپ دہاڑی کر رہے ہیں، آپ دکانداری کر رہے ہیں، آپ کسی باپ سے پوچھئے کہ بھی آپ یہ خون پسینہ کس لیے بہا رہے ہیں، آپ یہ تھکاوٹ، آپ یہ مزدوری، آپ یہ بوجھ کس لیے اٹھا رہے ہیں. وہ کہے گا اپنے بچوں کے لیے. وہ کہے گا میری ساری صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں، میرا جسم و جان لگ رہا ہے، میرا عقل میری سمجھ لگ رہی ہے تو کس لیے، میرے بچے، میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کھپ رہا ہوں. حتیٰ کہ اپنے بھائیوں سے بھی کہیں اگر پھٹا ڈالے گا، رولا جھگڑا کرے گا تو اپنے بچوں کے لیے. حالانکہ بھائی اس کے ماں جائے، اسی کے ماں باپ کے خون ہیں، اسی کے ماں باپ کے جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن بھائیوں سے بھی بسا اوقات لڑ جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے. ماں کو دیکھیے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر کے اپنے جسم کا خون دے کر کے بچے کو پالتی ہے. 9 مہینے بچہ صرف ماں کے خون پہ پلتا ہے.
اس سے بڑھ کے کیا ہے کوئی اور ہستی جو خون دے؟ خون دینے والی صرف ماں، اور وہ بھی بے لوث، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں۔ اس سے کیا ہو سکتا ہے جو بچہ پیٹ میں ہے؟ اپنا خون دے کے اس کو پال رہے۔ پھر اگر 2 سال تک اپنے جگر کا، اپنے جسم کا پوری طاقت، انرجی ساری دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو منتقل کرتے، راتوں کو کبھی ماں نہیں کہتی کہ بچہ یہ بھی کوئی اٹھنے کا وقت ہے، یہ بھی کوئی جاگنے کا وقت ہے، یہ بھی کوئی رونے کا وقت ہے، یہ بھی کوئی بھوک پیاس کا وقت ہے، یہ بھی کوئی دودھ مانگنے، پانی مانگنے کا وقت ہے، یہ بھی کوئی پیشاب کرنے کا وقت ہے۔ ماں کبھی نہیں کرے۔ اس کو رات کو 4 دفعہ اٹھنا پڑے یا 15 دفعہ اٹھنا پڑے، وہ بچے کے لیے ہنستے ہنستے اٹھتی ہے۔ دیکھ لیں گھروں میں چھوٹے بچے جب ہیں تو سوچ لیں کبھی میری ماں میرے لیے ایسے کیا کرتی۔ تو گزشتہ جمعے میں نے ماں باپ کی عظمت کے بارے میں، ماں باپ کی عزت کے بارے میں، ماں باپ کی شان کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی۔ قرآن مجید جہاں ماں باپ کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے پر بچھا دیجئے جناح الذل، ذل کا لفظ ہے، ذل، ذلیل کر دیجئے اپنے آپ کو، ذلت اٹھا لیجئے ماں کے لیے، ذلت اٹھا لیجئے باپ کے لیے، پھر تجھے اللہ کے ہاں عزتیں ملیں گی۔ اگر معاشرے میں عزت چاہتا ہے، سوسائٹی میں عزت چاہتا ہے، قیامت میں اللہ کے ہاں عزت چاہتا ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے سامنے مٹا دیجیے۔ مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، چیتیں سمجھیا میں ہاں مٹیا، اجے بھی تو نہیں مٹیا۔ ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو ایسا مٹائیے کہ اپنی ہستی کو بھول جائیے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں افسر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے تو ماں کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے تو باپ کے سامنے۔ پھر دیکھ اللہ تجھے رنگ کیسے لگاتا ہے، پھر دیکھ اللہ تیرے زندگی میں برکتیں کیسی دیتا ہے، پھر دیکھ اللہ تیری اولاد کو تیرا فرما بردار کیسے بناتا ہے، پھر دیکھ اللہ پاک تیرے لیے رزق کے غیبی دروازے کیسے کھولتا ہے۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ بندہ اتنا سکون سے کیسے ہے۔ وہ ماں باپ کی دعائیں ہوں گی جو قبر میں جانے کے بعد بھی پھر بند نہیں ہوں۔ ماں باپ کے حقوق کا اس سے اندازہ لگائیے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی کو اگر زندگی میں ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملا یا ملا تھوڑا ملا، ابھی بھی دل میں اور حسرت ہونی چاہیے کہ مجھے اور موقع ملتا۔ جتنا بھی کر لیا تھوڑا سمجھیے، جتنا بھی ان کی خدمت کر لی جانی مالی تھوڑی سمجھیے، کبھی مت سمجھیے کہ میں نے ماں باپ پر احسان کیا۔ فرمایا تو حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اگر فوت ہو جائیں تو جو ان سے ملنے جلنے والے تھے، چاہے وہ تیرے خاندان کے نہیں ہیں، تیری قوم برادری کے نہیں ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ان لوگوں کا میرے ابو سے تعلق تھا، محبت والا، دوستی والا، خیر خائی والا۔ ان عورتوں کا میری امی سے تعلق تھا، یہ میری امی کی سہیلیاں تھیں، یہ میری امی کی ملنے جلنے والیاں تھیں۔ فرمایا ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ سے ملنے جلنے والوں سے بھی عزت و احترام محبت سے ملتے ہیں۔ تو ان کو خوش کرے گا جو ان کے ماں باپ کے دوست سہیلیاں دنیا میں ہیں، اللہ قبر میں ان کی روح کو خوشی پہنچائے گا۔ اتنا حق رکھا اللہ نے ماں باپ کا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ہم یہ چاہیں کہ میری اولاد آج میرے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو ایک باپ کے ساتھ کرنا چاہیے، اگر ماں چاہتی ہے کہ میری گود میں پلنے والی اولاد میرے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو ایک فرما بردار اولاد کو اپنی ماں کے ساتھ کرنا چاہیے، تو پھر اس کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو بھی کچھ ہدایات دی کہ تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اولاد کے لیے، ان کی تعلیم کی ذمہ داری،
ان کی تربیت کی ذمہ داری. اس کو دو لفظوں میں اگر یوں کہہ دیں، تعلیم اور تربیت، یہ دونوں ماں باپ کے ذمے ہیں. اچھی تعلیم بھی ماں باپ کے ذمے فرض ہے، اچھی تربیت بھی ماں باپ کے ذمے فرض ہے. فرمایا بچہ پیدا ہو تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کبریائی سنواؤ، ادھر اس کو اذان سنواؤ، ادھر اس کو اقامت سنواؤ. یہ ماں باپ کا فرض ہے، ماں باپ نے کرنا. اگر وہ خود اذان سے تعلق نہیں رکھتے، وہ اقامت سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو کبریائے الہی کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیا بچے کو اذان سنوائیں گے؟ وہ تو کوئی گانے باجے ہی سنوائیں گے، یا پھر ایسے رواج کے لیے مولوی کو بلا کے اذان دلوا دیں گے اور 24 گھنٹے گھر کے اندر ڈیک چل رہا ہوگا، گانے چل رہے ہوں گے. تو بتائیے تم نے 1 منٹ سیکنڈ کے لیے تو بچے کے کان میں اذان سنوائی، اور پھر جتنے سال تمہاری گود میں پلتا رہا تم نے اس کو گانے سنوائے، پھر کل کو تم امید رکھو گے کہ یہ بچہ میرا احترام اور عزت کرے گا؟ اس کے ذہن میں تم کیا ڈال رہے ہو؟ ہر بری چیز کے برے اثرات ہیں، چاہے وہ مجھے اور آپ کو نظر آئیں یا نہ آئیں. اس کے برے اثرات ہیں، زہریلے اثرات ہیں، گندے اثرات ہیں. میرے اللہ نے، میرے نبی نے، میرے دین نے، میری شریعت نے میرے بچے کی کتنی خیر خواہی کی ہے کہ مسلمان تیرا بچہ، تیری بچی دنیا میں آنکھ کھولے تو اس کو پہلی آواز آذان کی سنوا، اس کو پہلی آواز اقامت کی سنوا. کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں اللہ پاک؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کہ اپنے بچوں کے کان کو بھی حرام اور گندی آوازوں سے بچا کے رکھیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. فرمایا بچہ پیدا ہوا، اب ماں باپ کے ذمے ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو، بلکہ اچھے نام سے پہلے اور بات ہے کہ اس کو کسی نیک آدمی کے زبان کی، منہ کی چبائی ہوئی کوئی میٹھی چیز کی کھٹی ڈالو. یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا کہ بچے کے پیٹ میں ماں کے دودھ سے بھی پہلے، کسی بھی خوراک سے پہلے، کسی نیک بندہ جس جو آپ کو میسر ہے، جس کو آپ اپنے خیال میں نیک سمجھتے ہیں، ایسے بندے سے شاہد ہے، کھجور ہے، کوئی میٹھی چیز وہ منہ میں ڈالے گا، اس کو چبائے گا، اس کو نرم کرے گا اور پھر وہ آپ کو نکال کے دے گا. آج کل تو جو لوگ صحیح معنوں میں سمجھدار ہیں، پتہ چل جاتا ہے آج کل ڈاکٹری سسٹم ایسا ہے کہ بچے کے فلاں دن ڈلیوری کا کیس کا دن ہے تو وہ پہلے سے یہ تیار کر کے رکھتے ہیں. دور دراز کے سفر کر کے بھی نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اب میرا اللہ میرے بچے کے لیے، میرا نبی میرے بچے کے لیے، میرا دین میرے بچے کے لیے اتنا اہتمام کر رہا ہے کہ خوراک حلال کی بھی ہو، صرف حلال کی کافی نہیں، کسی نیک بندے کی لعاب بھی اس میں شامل. کوئی نہیں گل سمجھے کیا میسج آ رہا ہے؟ اور ہم ہیں کہ بچے کو کبھی کسی نیک بندے کے پاس لے جانا ہی نہیں. میں ادھر جا رہا ہوں پیر صاحب کے پاس، تم ادھر رہو. میں ادھر جا رہا ہوں مسجد میں، تم ادھر رہو. اللہ تمہیں کیا میسج دے رہا ہے؟ دین تمہیں کیا میسج دے رہا ہے؟ کہ اپنے بچوں کو اللہ والوں سے جوڑو. خوراک ماں کا دودھ، لیکن پہلے وہ نہیں پلانا، پہلے کسی اللہ والے کی لعاب اس کے منہ میں ڈال. کیا میسج ہو رہا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کا میسج دیا جا نہیں دیا جا رہا؟ پھر کیا بچے کو جوڑنا ہے تو ماں باپ نے نہیں جوڑنا؟ بچے کو جوڑنا ہے بہن بھائیوں نے نہیں جوڑنا؟ بھائی میسج کو سمجھو. جیسے وہاں اللہ نے بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے اذان و اقامت سنوائی تاکہ ماں باپ کو پتا چلے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو گندی آوازوں سے اس کے کان کو بچا کے رکھنا ہے. اس کو ہمیشہ اچھی آوازیں سنوانی، ذکر اللہ کی، تلاوت کلام اللہ کی، درود پاک کی، نعت شریف کی اچھی آوازیں سنوانی ہے. یہ میسج آ رہا ہے. تو یہاں پر بھی کہ گھٹی ڈلوانی ہے کسی اللہ والے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ لوگ بچے لے آتے تھے. واقعات کتنے واقعات آتے ہیں کہ آپ محبت سے بچے کو گود میں لے لیتے.
حتیٰ کہ اپنے جسم کے اوپر لے لیتے ہیں. کئی واقعات حدیثوں میں آتے ہیں کہ بچوں نے وہاں چھوٹا پیشاب کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں, کبھی کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کی بلکہ حوصلہ افزائی کی. تو اس سے یہ میسج, اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ کل کو مجھے باپ والا احترام مقام دے, میں چاہتا ہوں کہ میری بچی ماں چاہتی ہے باپ چاہتا ہے, تو پھر ماں باپ کی ذمہ میں تو کچھ حقوق لگ رہے ہیں نا, کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے, ان کے کانوں کو گندی آوازوں سے بچایا جائے, ان کے منہ کو گندی خوراک سے بچایا جائے, اور ان کو گندی صحبت سے بچایا جائے, گندی سنگت سے بچایا جائے, گندی مجلس سے بچایا جائے, ایسے لڑکوں کے ایسے لوگوں کے میل ملاپ سے بچایا جائے جو معاشرے میں بگڑے ہوئے, ورنہ پھر بچہ تو رنگ لے گا. بچے نے تو ماحول سے متاثر ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ ماں باپ کے ذمہ ہے اچھی تعلیم بھی اور اچھی تربیت بھی. اور یہاں اچھی تعلیم دیکھیے, کل پرسوں کی ویڈیو, بچیاں لڑکیوں کی ویڈیو, کہ ایک بچی نے صرف جا کر کے گھر بتا دیا ہے کہ یہ ہماری کلاس والی آپ کی فلانی فلانی جو بچیاں نا یہ شراب پیتی ہیں. صرف جا کر کے اس یونیورسٹی کی بچی نے بتایا ہے ان کے اپنے دوسرے لڑکیوں گھر میں, تو انہوں نے اس کی کتنی پٹائی کی. یہ ہو رہا ہے, یہ تربیت ہے. عقیدے کا صحیح رکھنا یہ تربیت کا حصہ ہے. میرا فرض ہے کہ میں اپنے بچے کے عقیدے کے بارے میں فکر مند ہوں کہ اس کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے, اس کے اعمال کے بارے میں, اس کے اخلاقیات کے بارے میں. یہ میرا فرض ہے. جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک جیسے روٹی اللہ نے ماں باپ کے ذمہ رکھی ہے, کھانا پینا ماں باپ کے ذمہ رکھا ہے, لباس خوراک ماں باپ کے ذمہ رکھا ہے, سواری ماں باپ کے ذمہ رکھی ہے, یہ تو دنیا کی جسم کی ضرورتیں ہیں, تو ان کے روح کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں رکھی. ان کی روح کی تربیت کے بارے میں اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ہے. تو میں نے گزشتہ جمعہ والدین کی عظمت کے بارے میں عرض کیا. تو والدین جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری صحیح معنی میں والدین والا عزت اور مقام ہمیں دیں, تو پھر ماں باپ کو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی کہ اپنے بچے کی تربیت اس انداز سے کریں کہ اس کے کان کو بھی بچائیں, اس کی آنکھ کو بھی بچائیں, اس کے منہ کو بھی بچائیں. نہ گندا سنے, نہ گندا دیکھے, نہ گندا کھائے, نہ گندا بولے. تو پھر بچہ خود بخود ماں باپ کا غلام ہوگا, خدمت گزار ہوگا, فرما بردار ہوگا, اطاعت گزار ہوگا. آج شکوے ہیں, ہر گھر والے اتنے پریشان ہیں, یقین کیجئے مخلوق اولاد کے بارے میں, اور بیچاری اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر کے جہنم کا ایندھن بن گئی. اور اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم ان کی پہلے صحیح تربیت نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, عمل کی توفیق دے, سنت